السلام علیکم، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ سے میں مخاطب ہوں دراصل سانحے کے حوالے سے 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ دو سانحات اب تو ہو گئے ہیں، ایک سانحہ APC اور ایک سانحہ جو سقوط ڈھاکہ کے نام سے مشہور ہے، اور جس میں پاکستان دو لخت ہوا، پاکستان اور مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، جس میں مشرقی پاکستان الگ ہو گیا جو بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ ایک ایسا افسوسناک سانحہ ہے جس پہ جتنا بھی غم کیا جائے وہ کم ہے۔ سانحہ APC کی تو بات بعد میں کروں گا، لیکن سانحہ جو اس وقت سقوط ڈھاکہ کے نام سے مشہور ہے، یہ بہت ہی سبق آموز ہے اور تاریخ میں کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں آنے والی نوجوان کو ہمیشہ یہ یاد دلاتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں سبق بہت ہے۔ سبق کی جب میں بات کرتا ہوں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ اہم میرے سامنے جو ایشو ہے وہ اس وقت گوادر کا ایشو ہے، اور گوادر سے میں بات شروع کروں گا، آگے اور بھی بات کروں گا کہ گوادر میں جو اس وقت تحریک چلی ہے، جس میں بڑی تعداد میں عام افراد ہیں، بڑی تعداد میں خواتین ہیں، اور میرے خیال میں بلوچستان میں ایسی کوئی تحریک برپا نہیں ہوئی ہے۔ گوادر کی تاریخ میں کبھی ایسی تحریک برپا نہیں ہوئی ہے، اس میں بڑا سبق ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت حکمرانوں کو اور ہماری قوم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ بلوچستان جو پک رہا تھا، جو گوادر جو پک رہا تھا، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ یہ تحریک، یہ جو شور برپا ہوا ہے، یہ جو مرد و خواتین کی بڑی تعداد نکلی، ہزاروں کی تعداد میں اس چھوٹے سے گوادر سے سبھی نکل آئے۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ قوم پرستوں کے ہاتھوں سے لگنے سے بچ گئے۔ بڑے دنوں سے قوم پرست کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح لوگ ان کے ہاتھ میں آئے اور ان کے پیچھے چلیں، لیکن الحمدللہ قوم پرستوں سے، ملک دشمنوں سے بچ کر آج وہ تحریک جو ہے نا کچھ اور لوگوں کے ہاتھوں میں۔ یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ تحریک جو ہے کسی مولانا کے ہاتھ میں، وہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کسی پاکستان سے محبت رکھنے والے، اسلام سے محبت رکھنے والے، پاکستان کے غم خوار، پاکستان سے کے ساتھ جینے مرنے والوں کے رہنماؤں کے انڈر میں ہی چل رہی ہے تحریک، اور وہ ہیں مولانا ہدایت الرحمان جو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، اور ان کے انڈر میں ہی تحریک چل رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، کچھ عرصے پہلے بھی ایک نوجوان تھا، اس کی بازیابی کے لیے مولانا ہدایت الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ خود کراچی آئے تھے میرے پاس، جب ہم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہم کام کرتے تھے ہیومن رائٹس نیٹ ورک میں، تو اس وقت بھی یہ ہمارے ساتھ آئے تھے، اور ایک نوجوان تھا، اس کے لیے ہم نے ایک تحریک برپا کی تھی۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے مولانا ہدایت الرحمان اور جماعت اسلامی کی قیادت کے اور ان کے انڈر میں یہ لوگ جو ہے بیسیکلی چل رہے ہیں۔ اور اگر یہ قوم پرستوں کے ہاتھ لگ جاتی تحریک تو کیا ہوتا؟ اگر یہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی جو کہ بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا؟ یقیناً بلوچستان کو پھر بچانا بہت ہی مشکل ہوتا۔ یہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں، جو ملک دشمن نہیں ہے، اسلام دشمن نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مشرقی پاکستان کے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ الگ ہوا، اور مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد جو ہے وہ آج تک ان لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، آج تک کہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، آج تک کہ وہ جیلوں میں ہیں، آج تک کہ ظلم برپا کیا جا رہا ہے، صرف اس سزا میں کہ انہوں نے پاکستان سے محبت کرتے رہے، پاکستان کے لیے انہوں نے لڑا تھا، اور اس صورتحال میں انہوں نے تو گوادر کی جو تحریک ہے اس وقت اس سبق میں ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور میں تو یہ کہوں گا گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس ذریعے بلوچستان میں وہ ایک تحریک برپا کر دے، بلوچستان میں ایک قوم کے لیے سوچنے کے لیے، پاکستان کے لیے سوچنے کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ اس سے تمام وہ عناصر کل ہو جائیں گے، تمام وہ عناصر جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے جو پاکستان کے خلاف سوچتے ہیں اور بلوچستان کے خلاف سوچتے ہیں، اور انڈیا اور ملک دشمنوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، ان کی ایما پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اچھا موقع ہے کہ اس تحریک کے ذریعے، اس مومنٹ کے ذریعے جو ہے نا پورے بلوچستان میں اس کو پھیلایا جائے، تاکہ تمام لوگ جو ہے نا وہ یکسو ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ مسئلے کو بھی حل کیا جائے، ساتھ ساتھ ان لوگوں کے جو مسائل انہوں نے اٹھائے ہیں جو جینین ہیں
گوادر جو ایک سی پورٹ ہے، گوادر جو پاکستان کا مستقبل ہے، پورے خطے کا مستقبل ہے، چین کی مستقبل اس سے وابستہ ہے، ایک اربوں روپے کی انویسٹمنٹ وہاں ہوئی ہے، اربوں ڈالر کی وہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو اس لیے اس گوادر کو بچانے کے لیے سوچنا چاہیے۔ لہٰذا میں سقوط ڈھاکہ کی جب بات کر رہا ہوں تو اس تناظر میں ایک تو یہ بات بڑی بہم ہے، اور میں یہ بھی بات پتہ چلوں اس وقت سندھ میں بھی جو مسائل ہیں، جو اس وقت احساس محرومی برپا ہو رہی ہے، اس کو بھی اس وقت دور کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ وزیر اعلیٰ نے ایک گھٹیا بیان دیا اسمبلی میں کہ تم اقلیت میں ہو اور اقلیت میں رہو۔ یہ کسی ایسے ذمہ دار فرد سے کوئی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بیان دے، گھٹیا بیان دے؟ اس کو رجوع کرنا چاہیے، اور یہ بات ہم سب کو مل کے حل کرنی چاہیے کہ اس وقت جو ہے نا وہ جو کراچی میں ایک احساس محرومی ہے اس کا حل کیا ہو، سب متحد ہوں، اور اچھا ہے کہ اس وقت جو ہے نا پیپلز پارٹی کے خلاف متحد ہے اور ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے تجربات بھی پیچھے دیکھنا چاہیے، کون کن لوگوں نے کراچی کے لیے کام کیا، کن لوگوں نے کراچی کو ڈیلیور کیا، کن لوگوں کو کون لوگ کراچی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں، اس بات کی ضرورت ہے۔ اسی سقوط ڈھاکہ کے تناظر میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر زیادتیاں ہوتی ہیں تو پھر علیحدگی پسندوں کو موقع ملتا ہے، اگر زیادتیاں ہوتی ہیں تو پھر قوم پرستوں کو موقع ملتا ہے، اگر احساس محرومی بڑھتی ہے، اگر یہ محرومیاں بڑھتی ہیں تو پھر قوم پرست اٹھتے ہیں، جو کہ ہمیشہ دوسروں کے، غیر مسلموں کے، غیر ممالک کے اور پاکستان کے دشمنوں کے اعلی کار رہے ہیں۔ تو لہٰذا اعلی کار جو لوگ رہے ہیں ان کے لیے تر نوالا نہ بننے دیں، بلکہ اس مسئلے کو پہلے ہی سے اٹھائیں، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی۔ سب سے زیادہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس انارکی کو ختم کریں، کیونکہ اگر یہ انارکی پھیلے گی اور سندھی اور مہاجر جھگڑا ہوگا تو پیپلز پارٹی کے بھی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ پھر قوم پرست جماعتوں کے ہاتھوں میں یہ تحریک جائے گی وہاں پر، اور پیپلز پارٹی کا بھی ملیہ میٹ وہاں سے ہوگا، اور یہ خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ لہٰذا سقوط ڈھاکہ کی جب میں بات کروں تو سقوط ڈھاکہ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان غلطیوں کو نہ دہرایا جائے جو کہ پہلے دہرائی گئی ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ سقوط ڈھاکہ میں کن کی کیا غلطیاں تھیں، کون لوگ تھے جو اس کے ذمہ دار تھے۔ سقوط ڈھاکہ ایک ایسا سانحہ، اس کے سابقہ اگر اسباب پہ غور کرے تو مایوسی نظر آتی ہے۔ اس سانحے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ بنگالی کبھی پاکستان کے دشمن نہیں تھے، پاکستان کے خلاف وہ کبھی نہیں رہے، لیکن ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مغربی پاکستان کی جانب سے زیادتیاں ہوئیں، جبھی تو یہ سانحہ برپا ہوا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مغربی پاکستان کے مقابلے میں وہاں اکثریت تھی، 56% آبادی جو ہے وہ جو ہے بنگلہ دیش کی تھی، بنگالیوں کی تھی، اسمبلیوں میں بھی اکثریت جو ہے وہ بنگالیوں کی تھی، پھر ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بھی یہاں سے پوسٹ ہو کے جایا کرتا تھا، بڑی پوسٹوں پہ بھی یہاں سے اپائنٹ کیا جاتا تھا۔ بھٹو کے وہ الفاظ بھی یاد رہیں کہ جب اس نے کہا تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم، اسمبلی میں الیکشن کے بعد اس نے کہا تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری جو یہاں سے گیا، وہاں کی اسمبلی جب کال کی گئی تو جو یہاں سے گیا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، یہ ہمارے بھٹو کے الفاظ تھے۔ آرمی کا بھی کردار آپ کو پتہ ہے، بھٹو کا بھی کردار پتہ ہے، آج اسی بھٹو کا کردار یہاں بھی نظر آ رہا ہے جو سندھ کے نظر آ رہا ہے، اسی پیپلز پارٹی کا کردار آج بھی نظر آ رہا ہے جو سندھ میں نظر آ رہا ہے۔ اسی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ علیحدہ کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا یحییٰ خان کے دور میں، اور یحییٰ خان کا بھی حال یہ تھا کہ 7 دن تک تو ایک وقت ایسا بھی تھا کیونکہ وہ عیاشی میں تھے، وہ عورت اور کباب اور شراب میں بہت غرق رہتے تھے، اور ایک دن ایسا بھی ہوا پورے ہفتہ وہ غائب رہے، اور یحییٰ خان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ پتہ نہیں کہاں کدھر غائب تھے، کن عیاشیوں میں غائب تھے۔ ایک ہفتے بعد وہ جو ہے رونما ہوئے، جبکہ ان لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے یہ اتنا بڑا سانحہ جو ہے ہوا۔ حالانکہ میں نے آپ سے کہا کہ بنگالی جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سوچ نہیں سکتے تھے، اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایم عالم جنہوں نے جو ہے نا چند سیکنڈ میں جو ہے 5 بھارتی طیارے مار گرائے، ایک نام رقم کیا،
وہ امام عالم کون تھے؟ وہ بنگالی تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جنہوں نے قرارداد پاکستان منظور کرائی، مولوی عبدالحق، اور وہ کون تھے جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی؟ وہ بھی بنگالی تھے۔ اسی طرح اور بھی شخصیات ہیں جن کے نام آتے ہیں تاریخ میں، وہ بنگالی تھے، وہ مخلص تھے۔ افسوس یہ کہ 1960 تک کے کوئی بنگالی جو ہے نا وہ فوج میں نہیں آیا، نہ لانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ بنگالی جو ہے وہ فوج میں آئے، اور 1906 سے لے کے 1947 تک جو ہے میں کہہ سکتا ہوں 47 تک کے جو ہے بنگالی بڑے وفادار تھے۔ لیکن پے در پے واقعات، پے در پے جو ہے نا زیادتیاں، وہ بالآخر بنگلہ دیش کو الگ کرنے کا سبب بنی، اور اس میں انڈیا کا ٹارگٹ تھا۔ اور انڈیا نے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اس نے مقصد دیا، اور اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا، اور آج بھی ہمارے یہاں وہ ایجنٹس استعمال ہو رہے ہیں جو کہ دراصل پاکستان کے دشمن ہیں، اور ان ایجنٹس وہ انڈیا چلانے والے ہیں، اسرائیل اور دوسرے لوگ ہیں جو کہ جس کے وہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے کوئی جو ہے پلاننگ نہیں ہے، نہ فوج کے پاس اچھی پلاننگ ہے، نہ سیاسی حکمرانوں کو اپنے پاس اس بات کا احساس ہے۔ اسی طرح سانحہ APC، اس کے پر بھی ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ، جس میں جب واقعات دیکھا جائے جو اس دن واقعہ ہوا، جس طرح معصوم بچوں کو جس طرح جو ہے خون میں نہلایا گیا، جس طرح وہاں پہ جو ہے نا درندگی دکھائی گئی، اس ویڈیو کو دیکھ کر خون کے آنسو روتے ہیں، رونے کا دل چاہتا ہے۔ کس طرح ان کو غم ڈھایا ہوگا ان گھر والوں، ان کے پیاروں نے، ان کے ماں باپ نے، سوچ نہیں سکتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ پیچھے پلٹ کے دیکھا نہیں جاتا کہ کیوں ہوا۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب سے لال مسجد کا واقعہ ہوا، آپ سوچیں، غور کریں کہ جب سے لال مسجد کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے پاکستان چین سے نہیں بیٹھا۔ یہ میری ریڈنگ ہے۔ لال مسجد کے واقعے سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا کہ بم بلاسٹ ہوتا ہوا کرتے تھے، لیکن لال مسجد کا واقعہ ہوا، جس طرح حفاظ کو مارا گیا، پرویز مشرف نے ایک مسئلہ حل ہوتے نہیں ہونے دیا، اور بالآخر اپنے ریٹ قائم کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، مغرب کو دکھانے کے لیے، کفار کو دکھانے کے لیے اس نے وہ ایک اقدام کیا اور لال مسجد کو جلا ڈالا، اور حفاظ خواتین اور بچوں کو اور جوانوں کو جلا ڈالا۔ جواز نہیں تھا، ضرورت نہیں تھی، اور بھی راستے تھے اس کے، لیکن اس نے انا کا مسئلہ بنایا۔ اس کے بعد پاکستان چین سے نہیں بیٹھا۔ جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جو سلسلہ ہوا، یہ آفت آئی اللہ کی طرف سے، یہ مصیبت آئی اللہ کی طرف سے، اور قوم بھی نہیں اٹھی اس سانحے کے اوپر جو ہے نا لال مسجد پہ۔ قوم کو اٹھ جانا چاہیے تھا، سیاسی جماعتوں نے بھی رول پلے نہیں کیا جو رول پلے کرنا چاہیے تھا، اور چیزوں کے لیے رول پلے کرتے، یہاں وہ خاموش ہی رہے، اور بہت ہی بس کم انہوں نے قدم اٹھائے ان معاملات میں۔ لیکن اس کی سزا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے آج تک ہم لوگوں کو، آج تک پاکستان کو، آج تک پاکستانی قوم کو، آج تک پاکستانی حکومتوں کو، آج تک وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ لہٰذا یہ ساری کڑیاں اگر ملائیں تو پیچھے کی تاریخ کو اگر ہم بھول گئے، پیچھے کے سانحات کو اگر ہم بھول گئے، پیچھے کے اسباب کو ہم بھول جائے، تو یہ سانحات جو ہے نا سانحات ہوتے رہیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سانحہ جو ہے نا وہ سانحات ہوتے رہیں گے جب تک کہ پچھلی چیزوں کو نہ کور کی جائے۔ تو باقی تو ظاہر ہے کہ اس سانحے کے حوالے سے آپ نے مختلف تقریریں دیکھ سکتے ہوں گے، مختلف جو ہے وہ آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ سانحہ، لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا، سانحے ان سانحات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ خاص طور پہ سقوط ڈھاکہ ہمارا ایک ٹکڑا تھا، ہمارا جگر تھا، وہ اتنی آسانی سے الگ ہو گیا، اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ انڈیا نے رول پلے کیا باقاعدہ، وہ آج اس کے حکمراں بڑھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے تھے، اور آج بھی کئی چیز ایسی ہے ان کے پیچھے وہ ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، نہ ہماری قوم سمجھ پاتی ہے، ہماری قوم بھی اس کو نہیں سمجھتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے لگ جاتی ہے اس تعصب کی بنا پر، کسی اور بنا پہ۔ اور آج بھی سندھ میں خطرات منڈلا رہے ہیں، کراچی میں خطرات منڈلا رہے ہیں کہ وہ پیچھے بہت سے ایسے عزائم رکھنے والے جو کراچی کے خلاف ہیں، جو ملک کے خلاف ہیں، وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو خدا را ان کو ان صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھانے دیے گا۔ مخلص
قیادت جنہوں نے کراچی اور پاکستان کے لیے کیا ہے، جو پاکستان اسلام سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ آپ نے دینا ہے، تاکہ جو ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ماضی میں جو ہے بہت نقصانات پہنچائے اور کچھ نہیں ملا، سندھ تباہ ہوا، کراچی تباہ ہوا، ان کا ساتھ نہیں دینا۔ لہٰذا اس سانحے کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ یہ سقوط ڈھاکہ اپنی نوجوان نسل کو ہر دفعہ یاد دلانا چاہیے۔ ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ آگے بڑھائیں، باتوں کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل سمجھ سکے کہ یہ چھوٹا سانحہ نہیں، بہت بڑا سانحہ ہے، اس سے ہمیشہ سبق حاصل کرنا ہے، یاد رکھنا ہے اس کو، تاکہ آگے چل کے ہم حکمرانوں کو پکڑ سکیں، ہم جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو گرفت رکھ سکیں اور ان کو توجہ دلا سکیں کہ اس طرح کے سانحات آگے برداشت نہیں ہوں گے۔ انتخاب عالم سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔